اس کی اہمیت اور حجیت اور ضرورت کیا ہے، کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھیں، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو ہمارے لیے دین و شریعت نہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اچھا نمونہ موجود ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور باپ بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور اولاد بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاذ بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور لیڈر بھی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رشتہ دار بھی نمونہ ہیں۔ تو ہر حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سیرت ہیں، اور آپ کی سیرت کو اپنانا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کریم کی تفسیر بھی ہیں، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ نازل ہونے والی وحی کی تبیین یعنی وضاحت لوگوں کے لیے کر دیں تاکہ اس پر وہ غور و فکر کر سکیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ اور آپ کی احادیث کو پڑھنا اور سننا اور سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے تھے یا فرماتے تھے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کو دینی معاملات میں حرکت تبھی دیتے تھے جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی۔ کتنے ہی ایسے واقعات آپ کو احادیث میں مل جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا، آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ جب وحی کا نزول ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے دین قرآن کی اللہ رب العزت کی جو وحی ہے اس کی تبیین ہے، ہمارے لیے شریعت ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرے گا حقیقت میں وہی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مانے بغیر ہم اللہ رب العزت کی بات یعنی قرآن بھی نہیں مان سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سخت وعید ایسے لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص دلیل آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی تعلیم معلوم ہو جانے کے بعد بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی حکم عدولی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں اور جدھر جانا چاہتا ہے پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ کی ہدایت کا مستحق نہیں رہ سکتا کوئی، پھر اللہ رب العزت اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاتا ہے، آپ کی احادیث کو نہیں مانتا، تو پھر آخر اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا حکم نہیں مانتے، ان کو ڈر جانا چاہیے اس بات سے کہ دنیا میں ہی کوئی آزمائش بڑی ان پر آ پڑے گی یا پھر آخرت میں دردناک عذاب کا وہ شکار ہو جائیں گے، اس سے انہیں ڈر جانا چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس لیے ضروری ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا اور ان کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب سے بچیں، اور اللہ رب العزت کی جو شریعت ہے
وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ اور ان کو سمجھنا اور ان کو پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ایمان والو، اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس اختلاف کو لوٹاؤ۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے اپنے اختلاف۔ آج مسلمانوں میں کتنے اختلاف ہیں؟ بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے اس وقت یہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی مومن ہو، کافر منافق نہیں ہو، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے اختلاف کو اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف بھی لے کر آؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف بھی لے کر آؤ، کیونکہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے فرامین، آپ کی دی ہوئی شریعت، آپ کی احادیث تو موجود ہیں، تو ہم قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف لے کر آئیں گے اس معاملے کو۔ یہ ہم پر فرض واجب ہے اگر ہم مومن ہیں تو۔ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتا وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم فرمایا، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ کی بات بھی مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانی تب بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، حدیث نہیں مانی، تب بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی بات بھی ماننی ہوگی، قرآن بھی ماننا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ماننی ہوگی۔ بعض لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں احادیث کے بارے میں، ان کے بقول کے احادیث وہ دین کا حصہ نہیں ہیں، ان سے دین میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ان ظالم لوگوں کے بقول۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اگر وہ قرآن کریم کو مانتے ہیں تو مسلمان ہیں تو لازمی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو دین اور شریعت ماننا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی ہے وہ دو طرح کی، ایک وحی جلی ہے جس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور دوسری وحی خفی ہے جس کو وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے معنی مفہوم نازل کیا اور الفاظ یا افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو وہ احادیث ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ایک وحی کو کوئی شخص مان لے اور دوسری کو نہ مانے؟ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہماری تمام عبادات، ہمارے تمام عقائد، ہمارے تمام معاملات بطور مسلمان وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منسلک ہیں۔ جیسا کہ قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اب نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کو پڑھنے کا بھی حکم دیا، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں بھی۔ تو نماز پڑھنا بھی ہے، نماز کو قائم کرنا بھی ہے، تو کیسے پڑھنا ہے، کیسے قائم کرنا ہے؟ تو اس کی تفصیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملے گی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ نہ کر کے، ان کا انکار کر کے، خدا نخواستہ کوئی شخص نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے لیکن نمازوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ احادیث کو نہیں مانتے، کسی نے 5 نمازیں ہی مان لیں، کسی نے 3 مانی، کسی نے سرے سے نماز کا انکار ہی کر دیا، منکرین احادیث مختلف گروہ ہیں، ان کے بٹے ہوئے ہیں، ہر شخص ٹانگ ٹوئیاں مار رہا ہے اپنی جہالت میں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو نمازوں کی تعداد ہے، پھر نمازوں کی رکعات کی تعداد ہے، فرائض ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، یہ ساری تفصیلات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلیں گی۔ پھر نماز کے اندر آپ نے پڑھنا کیا ہے، آغاز کیسے کرنا ہے، اختتام کیسے کرنا ہے،
قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ روزے ہیں، روزوں کے بارے میں جو احکام و مسائل ہیں، تفاصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ کو ملتی ہیں۔ حج ہے، حج کی تمام تفاصیل جو ہیں، مناسک حج جو ہیں وہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا بھی حدیث ہے، وہ جو ہمارے لیے دین و شریعت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح آپ نے پڑھی اس کو نہیں مانتا، وہ کیسے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے، کیسے اپنے آپ کو محب رسول کہتا ہے، کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو گردانتا ہے۔ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان کی تفاصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو اعتقادات ہیں، عقائد ہیں، ان کی تفاصیل بھی اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں بہت زیادہ جو تفاصیل ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں۔ ہمارے جو معاملات ہیں ان میں بھی، ہماری جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں، ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کے بارے میں احکامات ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جتنے بھی خرابی والے معاملات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیے، اور جتنے بھی خوبی والے معاملات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیم سے ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دے دیے۔ حلال و حرام کا مسئلہ ہے کھانے پینے کے حوالے سے بھی، کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں۔ قرآن کریم نے صرف خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اور بہت سارے جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہے، جیسے کتا ہے، بلّا ہے، گھریلو گدھا ہے، اور دیگر جتنے بھی درندے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی سے حرام قرار دیا ہے۔ تو جو شخص حدیث کو نہیں مانتا وہ حلت و حرمت میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کتے کو بھی حلال سمجھتا ہے، گدھے کو بھی حلال سمجھتا ہے، بلے کو بھی حلال سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، انہیں پڑھا ہوا ہے، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہی گویا منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین اور شریعت ہے، اس کے بغیر نہ کسی کا کوئی عقیدہ ہے، نہ اس کے بغیر کوئی عبادت ہے، نہ اس کے بغیر کوئی دین کے مطابق معاملہ ہے۔ تو اس لیے احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہماری جو سیریز ہے اس کا تعلق بھی حدیث سے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ آپ کے اقوال سے تعلق رکھتی ہوں، یا آپ کے افعال سے، یا آپ کی تقاریر سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے، ان کا تذکرہ آپ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ سنا کریں گے، اور کوشش کریں بطور مسلمان کہ آپ اس پر عمل کریں۔